اللہ رب العزت مختلف قسم کے حالات لاتے ہیں انتخاب کے لیے، آزمائش کے لیے. تو جس زمانے کے جس موقع کے امتحان میں کامیاب ہو جائے گا، پھر اللہ تعالیٰ اس سے اگلا کام دیں گے. ہم کام کی ایک سطح اور کام کا ایک نقشہ ذہن میں قائم کر لیتے ہیں کہ یہ اس کام کی حد ہے اور یہ میری استعداد کی حد ہے. ایسا نہیں ہے، بلکہ ہر امتحان کے بعد اگلی کلاس، ہر امتحان کے بعد اگلا درجہ ہوتا ہے. دنیا کی تعلیم کا دستور ہے یہ کہ ہر امتحان کے بعد اگلا درجہ، ہر امتحان کے بعد اگلا درجہ، جیسا نتیجہ ویسا اگلا درجہ. تو اللہ رب العزت کام کرنے والوں کو ایسے مواقع سے گزارتے ہیں. ایک صحابی تھے عبداللہ بن سعد بن سرح، وہ وحی لکھا کرتے تھے، وحی کے لکھنے والے مامور تھے. جب آپ پر وحی آتی تو آپ ان کو بلاتے اور ان سے آپ کہتے کہ لکھو. یہ آپ پر وحی کے آثار بھی دیکھتے، آپ پر وحی کے آثار بھی دیکھتے. انہیں یقین تھا کہ بے شک یہ آسمان سے نازل ہونے پر آپ پر یہ وحی ہے اور وحی آپ کے علاوہ کسی پر نہیں آ سکتی. یہ بھی یقین ہے. آج اس زمانے میں ایک مسلمان کو اس کا یقین ہے. ان صحابیوں کو کتنا یقین ہوگا جو آپ کی کیفیت کو دیکھتے ہوئے منتظر ہیں کہ وحی کے آثار ختم ہو تو وحی لکھیں. اللہ نے امتحان لیا، اور امتحان ایسے لیا کہ ایک آیت آپ پر نازل فرمائی اللہ نے، اور آپ کے بولنے سے پہلے وہی الفاظ ان صحابی کی زبان پر جاری کر دیے. ہم دیکھیں کہ انہیں وحی پر یقین ہے یا اپنے کہنے پر یقین ہے. بہت عجیب قصہ ہے. آدمی یہاں آ کر چوٹ کھاتا ہے کہ شیطان اس کو حق اور باطل میں، صحیح اور غلط میں، اس کی اپنی عقل اور اس کی اپنے اقدام کی وجہ سے ایسا الجھا دیتا ہے کہ اس کو صحیح غلط میں تمیز نہیں ہوتی. ایک مثال دے رہا ہوں. تو وحی آپ پر آئی، فتبارک اللہ احسن الخالقین. اللہ نے انسان کی تخلیق کے مراحل بیان کیے قرآن میں. تو آپ کے بولنے سے پہلے یہ بولے، آپ کے بولنے سے پہلے یہ بولے، فرمایا کہ ہاں یہ بھی لکھو، یہ اس پر آیت پر نازل ہوئی، یہ بھی لکھو. تو وہ اس شک میں پڑ گئے کہ یہ تو میں کہہ رہا ہوں. فرمایا نہیں، تم کہہ رہے ہو لیکن یہ قرآن کی آیت نازل ہوئی مجھ پر. روایت میں ہے کہ انہوں نے صرف اتنی بات کی وجہ سے نبوت کا دعویٰ کیا کہ میں نبی ہوں، اور یہاں تک کہہ گئے کہ آسمان سے کوئی وحی نہیں آتی ہے، جس کی بات اچھی لگتی ہے وہ لکھوا دیتے ہیں. جی ہاں، آپ نے فرمایا کہ اگر بیت اللہ کا پردہ پکڑے ہوئی ملے تو اس کو قتل کر دینا، اس کو چھوڑنا نہیں. میں نے ایک مثال دی ہے، امتحان کہ حق کے حق ہونے کا اتنا یقین ہو، حق کے حق ہونے کا اتنا یقین ہو کہ جب کوئی چیز حق کے مقابلے میں آئے تو آدمی اس کا انکار کر دے کہ نہیں یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے. کہ جو بات آپ کو الہام کی جا رہی ہے وہ، اور جو بات نبی کہہ رہے ہیں وہ. میں بہت بنیادی بات عرض کر رہا کہ ہر زمانے میں مسلمان وہاں گمراہ ہوگا آگے، اور وہاں ٹھوکر کھائے گا جہاں یہ احکام میں اپنی عقل کو داخل کرے گا. وہی تو حکم ہے. اور تجربہ کہ تجربات سب حادث ہیں، تجربات سب حادث ہیں. یہ مت دیکھو کہ ہم کیا چاہتے ہیں، زمانہ کیا چاہتا ہے، حالات کیا چاہتے ہیں. مداحنت جو پیدا ہوتی ہے حق میں اور اہل حق میں، وہ صرف مداحنت اپنے تجربات اور عقل کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے. آدمی مداحن ہوتا ہے اپنے تجربے کی وجہ سے. اس لیے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ صرف سنت کو دیکھو، اگر تم اپنے رائے پر چلو گے تو اپنی رائے پر چلنے والے سنت کے دشمن ہوتے ہیں. حضرت عمر کا قول ہے کہ اپنے رائے پر چلنے والے وہ سنت کے دشمن ہوتے ہیں. حضرت عمر کا قول ہے. یہ فرماتے تھے کہ اصحاب الرائے اعداء السنن، کہ جو اپنی رائے پر چلیں گے وہ سنت کے دشمن ہو جائیں گے. اور یہ اس سے میں نے مثال عرض کی ہے کہ عقل تو یہ کہہ رہی ہے کہ یہ جملہ میں نے کہا ہے، کہ نہیں، عقل تمہاری کہے گی کہ جملہ تم نے کہا ہے، مگر یقین یہ کہے گا اور عقیدہ یہ کہے گا کہ نہیں، اگر نبی کہہ رہے ہیں تو یہ وحی ہے. تو میں نے عرض کیا کہ یہاں آ کر آدمی محروم ہو جاتا ہے. تو اللہ رب العزت یہ امتحان لینے کے لیے
ہر موقع پر ایسے حالات لاتے ہیں. بعض چیزیں جو ہوتی ہیں وہ قرآن اور حدیث سے اتنی ثابت ہوتی ہیں کہ آدمی اپنی لا علمی میں یا کسی ضد میں ان کا انکار کر گزرتا ہے. اس لیے اللہ رب العزت یوں امتحان لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس طرح امتحان لیتے ہیں.